سورة الحجر آیت نمبر 4. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وما واو کا مطلب اور ما نہیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، من کسی قریت بستی کو، الا مگر، واو کا مطلب اور لام کا مطلب کے لیے، ہا اس بستی، الا ولہا مگر اس بستی کے لیے، کتاب کتاب ہے، معلوم معلوم شدہ. ما نہیں، تسبق سبقت لے جاتی، من کوئی امت اجلہا اپنی مدت سے، وما اور نہ، یستأخرون وہ لیٹ ہوتے ہیں. وقالوا واو کا مطلب اور قالوا انہوں نے کہا، یا ایہا اے، الذی وہ شخص، نزل نازل کیا گیا ہے، علیہ اس پر، الذکر ذکر، انکا بے شک تو، لمجنون البتہ دیوانہ ہے. لو ما کیوں نہیں، تأتینا تو لاتا ہمارے پاس، بالملائکہ فرشتوں کو، ان اگر کنتا ہے تو، من سے الصادقین سچوں. ما نہیں، ننزل ہم نازل کرتے، الملائکہ فرشتوں کو، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ. وما اور نہیں، کانوا ہوتے وہ، اذن اس وقت، منظرین مہلت دیے ہوئے. انا بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا نازل کیا، الذکر نصیحت کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس نصیحت کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. وما اہلکنا من قریہ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو یا کسی بھی بستی میں سے، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس بستی کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے جو معلوم شدہ ہے. ما تسبق من امت اجلہا کوئی بھی امت اپنے وقت سے آگے نہیں نکلتی، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے ہٹتی ہے. وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو دیوانہ ہے. لو ما تأتینا بالملائکہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منظرین اور تب وہ لوگ مہلت دیے ہوئے نہیں ہوتے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آیت نمبر 4 اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں قومیں ہم نے تباہ کی ہیں، ان کا ہم نے ایک وقت مقرر رکھا تھا. جب وہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا. اس سے پہلے وہ جتنا بھی مطالبہ کریں، جتنا بھی وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو طلب کریں، مانگیں، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارے اوپر عذاب لے آئے. یہ فوری طور پر ہم پر عذاب نہیں لے کر آیا جس کا مطلب ہے یہ نبی سچا نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے.
تم سے پہلی امتیں بھی ہم نے ہلاک کی، لیکن ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت رکھا تھا، جب وہ وقت آیا تو ہم نے عذاب ان پر بھیجا۔ تو تم بھی جو اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہو، یہ آئے گا، اپنے وقت پر آئے گا۔ چنانچہ جنگ بدر جو تھی وہ ان کے لیے ایک عذاب کی صورت پر ہوئی، جو مشرکین کے لیے عذاب ثابت ہوئی، اور اسی طرح احزاب اور دیگر جو جنگیں تھی، غزوے جو تھے، بالآخر فتح مکہ، یہ سب کے سب جزوی عذاب تھے مشرکین مکہ کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ کسی بھی امت کو جب ہم ہلاک کرتے ہیں تو اس کی ہلاکت کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، تم اس وقت کا انتظار کرو۔ وقت سے پہلے تم ایک چیز طلب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے یہ نبی سچا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اس آیت میں یہ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب ہماری مقرر کی ہوئی مدت آ جائے نہ اس سے کوئی امت آج تک آگے ہو سکی ہے نہ پیچھے، یعنی جو مقرر وقت ہم نے کر دیا اس سے ایک لمحہ نہ کسی کو زیادہ مدت ملتی ہے نہ کسی کو کم ملتی ہے، بس وہ تباہ اور ہلاک ہو جاتی ہے اس وقت۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، اے وہ شخص، یہ انداز ان کا تحقیر والا انداز تھا۔ بعض دفعہ انسان کسی کا نام نہیں ذکر کرتا تحقیر کی بنا پر، اور بعض دفعہ انسان کسی کا نام نہیں ذکر کرتا تعظیم کی بنا پر۔ تو مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر نام نہ ذکر کرنا تحقیر کی بنا پر تھا۔ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے قرآن مجید، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کیوں کہتے تھے، اس کی ہم پیچھے کئی دفعہ کئی مواقع پر ہم یہ بات واضح کر آئے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے، کیسے احکامات ہمیں سناتا ہے، یہ ہماری عقل سے بالا تر چیز ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا ہمارے پاس، یعنی وہ فرشتے آئیں، وہ آ کر ہمیں کہیں کہ جناب والا یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور یہ آپ کی طرف رسول بن کر آیا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے سفارشی ہوں اور میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کو تسلیم کر لو۔ تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے جو تیری تصدیق کریں، ہمیں وہ آ کر خود کہیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سرکشی کا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے لیے فرشتے بھیجے اور وہ آ کر ان کو یقین دلائیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ ایک سوال ہے کہ بیوقوفو، کہ تم نے جو لات منات عزا کو رب مان لیا، اس وقت کون سے فرشتے آئے تھے تم پر؟ اب اس کو نبی ماننے کے لیے تم کہتے ہو، نبی تو ایک بشر ہی ہوتا ہے نا، ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو نبی ماننے کے لیے تم کہتے ہو کہ فرشتے آئیں گے تو مانیں گے، تو جن کو تم نے رب مان لیا اس پر تمہارے اوپر فرشتے آئے تھے یا اس پر تم نے کوئی مطالبہ کیا تھا؟ یہ نہ ماننے کے بہانے ہوتے۔ آج بھی مشرکین اور بدعتیوں کو دیکھو، وہ آپ ان کو کوئی بات پیش کرو گے، اس پر دلیل لاؤ، اس طرح کی، یہ اس میں شرط ہونی چاہیے۔ اچھا جو کام تم کرتے اس پر تم نے کبھی دلیل پوچھی اپنے مولویوں سے؟ اس پر کبھی اتنی کڑی شرطیں لگائی ہیں؟ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، رفع الیدین کا مسئلہ۔ رفع الیدین کے مسئلے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین کی ایسی حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہمیشہ رفع الیدین کرو، ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ۔ بندہ پوچھے کہ پہلی رفع الیدین نماز شروع کرتے وقت تو آپ بھی کرتے ہو، کیا آپ نے یہ شروع کرنے سے پہلے کوئی ایسی حدیث دیکھی تھی جس میں ہمیشہ کا لفظ لکھا ہوا تھا؟ اس پر تو تم نے کوئی دلیل نہیں دیکھی پر تم نے رفع الیدین شروع کر دیا کیونکہ تمہارے مولویوں نے کہا۔ اب تمہیں ہم حدیث دیتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ۔ تو یہ ہر باطل پرست کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے نا تو اس پر وہ کڑی شرطیں لگاتا ہے تاکہ یہ چیز ناممکن ہو جائے۔
تو ان مشرکین نے بھی کہا کہ جاؤ فرشتے لے کر آؤ جو آ کر تیری تصدیق کریں اگر تو سچا تو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پر حق سے مراد ہے عذاب، ایک قول کے مطابق کہ فرشتے ہم نازل کرتے ہیں، لیکن جب فرشتے آتے ہیں نا تو وہ کسی قوم پر جب اترتے ہیں تو اللہ کا عذاب لے کر اترتے ہیں۔ تو تم جو کہتے ہو نا فرشتے لاؤ، آئیں گے لیکن وہ حق لے کر آئیں گے، عذاب لے کر آئیں گے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں ہے کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اس سے مراد ہے قیامت۔ فرشتے ہم اتاریں گے مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی تو فرشتے ہم زمین پر اتاریں گے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وحی، فرشتے آتے ہیں وحی لے کر اور حق کی مدد کے لیے اترتے ہیں، وہ اتریں گے، وہ حق کے لیے اتریں گے، تمہیں مطمئن کرنے کے لیے نہیں اتریں گے۔ چنانچہ جنگ بدر پہ فرشتے اترے، احد کے اندر اترے، اور اسی طرح احزاب کے اندر ہر جو مسلمانوں کا مارکا ہوا مشرکین سے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس وقت پھر یہ لوگ مہلت دیے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی کہ اللہ کے فرشتے جب عذاب لے کر آ جائیں یا اللہ کے فرشتے کسی کی موت کا پیغام لے کر آ جائیں، کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، یا اللہ کے فرشتے قیامت کے دن جب اترے، یہ جب بھی اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں تو پھر باطل فرقوں کو کسی بھی صورت میں مہلت نہیں دی جاتی۔ وما كانوا اذا منظرین، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی جب فرشتے اترتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑی تاکیدوں کا ذکر کیا۔ انا عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ نحن، انا نحن نزلنا، نحن بھی یہاں پر تاکید کا معنی دے رہا ہے۔ نزلنا الذکر وانا له، پھر تکرار کے ساتھ لحافظون، لا پھر تاکید کے لیے، اتنی تاکیدیں لگا کر اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے جو مخاطب تھے وہ انتہائی منکر کے درجے پر تھے کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن مجید اترنا شروع ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان پر پیرے لگائے، ستاروں کو حکم دیا کہ شیاطین کو تم نے اوپر نہیں آنے دینا۔ اس سے پہلے ستارے نہیں لگتے تھے کسی کو، ستارے تھے لیکن شیاطین کو مارتے نہیں تھے وہ، لیکن جب قرآن مجید کے نزول کا وقت قریب آیا تو ستارے پھر شیاطین کو لگنا شروع ہو گئے۔ پہلی حفاظت۔ دوسری حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی کہ جس وقت ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں وحی دے کر تو اس کے آگے پیچھے ہم حفاظتی دستے بھیجتے ہیں، تو یہ، اور جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے منتخب کیا وہ سب سے قوی اور طاقتور فرشتہ، یہ بھی اس قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلوں میں سے ایک تھا کہ اتنا قوی اور طاقتور فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا کہ راستے کے اندر کسی طرح کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کی حفاظت میں کمی نہ آ جائے، انتہائی طاقتور فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس وقت ہم آپ کو قرآن مجید پڑھائیں تو لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پہ اس کو جاری کرنا ہماری ذمہ داری۔ سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروایا، اور محفوظ کروانے کے بعد پھر ہر رمضان جبریل امین آ کر آپ کے ساتھ دور کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے، اور پھر آپ نے یہ قرآن مجید لکھوایا اور پھر اس قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے جب اترا تو محفوظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ، صحابہ کے سینوں میں محفوظ، اور پھر ان کے بعد قرطاس اور پتوں پر اور کپڑے پر اور ہڈیوں پر جو چیز ان کو میسر آئی اس پر قرآن مجید کو لکھا بھی گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس قرآن مجید کو ہی اللہ تعالیٰ نے خالی محفوظ نہیں کیا، کیونکہ قرآن کے محفوظ ہونے سے تو لفظوں کی حفاظت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی
معانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اس کا معنی کیسے محفوظ کیا؟ اس قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا معنی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی جو ہے نا وہ محفوظ کیا، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. اگر تفسیر محفوظ نہ رہے تو اس کا مطلب ہے ہر کوئی اپنی من کی تفسیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تفسیر کو بھی محفوظ کیا. اور تفسیر کو کیسے محفوظ کیا؟ آج غیر مسلم بھی اس بات پہ حیران ہے کہ مسلمانوں کا جو حدیث کا سلسلہ ہے، سند کا سلسلہ، ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جتنے روات تھے حدیث کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، ایک ایک راوی کی محدثین نے تاریخ پیدائش، اس کی وفات، اس نے کہاں سے علم حاصل کیا اور یہ بندہ کیسا تھا، وقت کے علماء کرام سے گواہیاں لے کر اس کے بارے میں سب کچھ نقل کر دیا، جس کو علم الرجال کہا جاتا ہے. اور ان کی توثیق یا تضعیف کے حوالے سے علم الجرح و تعدیل کا لفظ بولا جاتا ہے اس پر. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کا سب محفوظ کروا دیا. 1,00,000 سے زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جن کے ترجمے، جن کے حالات زندگی صرف اس وجہ سے محدثین نے قلم بند کر دیے کہ اس نے نبی کی ایک حدیث کو روایت کیا. خالی قرآن کے لفظوں کی حفاظت نہیں ہوئی، قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہوئی ہے. قرآن کے معنی کی حفاظت کیسے ہوئی؟ حدیث کی حفاظت. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. منکرین حدیث یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی، 250 سال بعد لکھی گئی. یہ سب ہفوات ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں منکرین حدیث کی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی تھی. کتنی ایسے حدیثیں آپ نے احکامات جاری کیے. اکتبوا لابی شاہ، آپ نے ایک صحابی تھے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کو لکھ دو، یہ احکام. آپ نے کچھ مخصوص احکام اس کے بارے میں کہا کہ لکھ دو. اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، اور اسی طرح صحیفہ صادقہ جو تھا، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیفہ حمام بن منبہ، اور اسی طرح کتنی احادیث. عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ میرے سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر کے پاس ہیں. عبداللہ بن عمر، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، وہ لکھا کرتے تھے. شروع میں آپ نے کہا تھا کہ نہ لکھو، پھر بعد میں آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی حدیثیں لکھوائیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں حدیثیں لکھی جا چکی تھی. پھر صحابہ کرام نے جو یاد کی تھی وہ لکھوائی حدیثیں. یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں شروع ہو چکا تھا سلسلہ حدیث کی کتابت کا. یہ تو جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس قرآن کی حفاظت ہم نے کی، اللہ نے فرمایا اس ذکر کی حفاظت ہم نے کی. اور ذکر کے اندر یہ قرآن مجید نہیں بلکہ حدیث بھی اس کے اندر داخل ہے. تو لہٰذا قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت ہوئی. آج تک اس قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف کر نہیں سکا. اگر کسی نے کی تو وہ چلا نہیں سکا، اس کی تحریف چل نہیں سکی. جبکہ آپ دوسری کتابوں کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہی. کیوں؟ ان کی کتابوں کی حفاظت اللہ نے ان کے علماء پر ڈالی تھی. وہ ایک قوم کے لیے تھی، وہ ایک امت کے لیے کتاب تھی. ان کی ذمہ داری انہی کے علماء پر ڈالی، انہوں نے تحریف کر دی. لیکن یہ قرآن مجید تا قیامت رہنمائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی تاکہ اس کو کوئی بدل نہ سکے. 1450 سال ہو چکے ہیں تقریباً اس قرآن مجید کو، لیکن بإذن اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا. ہاں بعض لوگ قرات کے اختلاف کو، بعض مستشرقین قرات کے اختلاف کو وہ کہتے ہیں جی اس قرآن کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ قرات کا اختلاف ہے. منزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 لہجوں کے اندر پڑھا جاتا ہے. قرات کے اختلاف کو جو ہے وہ تضاد نہیں کہتے یا اس کو تحریف نہیں کہتے. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر کیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. چنانچہ یہ حفاظت ہے. بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے. اگر کوئی اس کو پرنٹ کر کے غلط کوئی چیز اس میں داخل کرے گا تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا کہ فوری طور پر حفاظ کرام اس کو پکڑ لیں گے اس بات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے قرآن مجید کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.